السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 133 ایپیسوڈ نمبر 133 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 382، توسی کا جواب۔ ابو جعفر منصور کے دربار میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بہت عزت تھی، اس لیے منصور کے دربار میں کچھ درباری ایسے بھی تھے جو امام صاحب سے بہت بغض رکھتے تھے۔ ایک دن ابو العباس توسی نے حضرت امام صاحب سے سوال کیا کہ ابو حنیفہ بتائیے، اگر امیر المومنین ہم میں سے کسی کو حکم دیں کہ فلاں آدمی کی گردن مار دو اور اس کے قصور اور جرم سے ہم بالکل بے خبر ہوں، تو ایسی صورت میں گردن مارنی جائز ہوگی یا نہیں؟ حضرت امام صاحب نے برجستہ فرمایا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ امیر المومنین صحیح حکم دیتے ہیں یا غلط؟ تو توسی نے کہا، بھلا امیر المومنین غلط حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا، پھر صحیح حکم کی تعمیل میں نہ ماننا کیسا؟ بیچارے توسی اس جواب سے اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ سبق: اللہ والوں کے حاسد چاہتے ہیں اللہ والوں کی عزت گھٹے، مگر وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی طرح ہمارے امام کے حاسدین نے بڑی بڑی چالیں چلی، مگر ہمارے امام کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا۔ حکایت نمبر 384، آٹا۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہم عصر تھے۔ حضرت اعمش کا ایک روز اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ آپ بڑے تیز مزاج کے تھے۔ آپ نے تیز مزاجی کی وجہ سے اپنی بیوی سے کہہ دیا، تم نے اگر مجھے گھر میں آٹا ختم ہو جانے کی زبانی خبر دی یا لکھ کر بتایا یا پیغام بھیجا یا دوسرے شخص سے اس بات کا ذکر کیا تاکہ وہ مجھ سے ذکر کرے یا اس کے بارے میں اشارہ کیا تو تجھ پر طلاق پڑ جائے گی۔ آپ کی بیوی اس معاملے میں بڑی حیران ہوئی، تو کسی نے ان سے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کوئی حل دریافت کیجیے۔ چنانچہ حضرت اعمش کی بیوی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور سارا واقعہ بیان کیا۔ امام اعظم نے فرمایا، جب آٹے کی تھیلی خالی ہو جائے تو اس تھیلی کو سوتے وقت ان کے کپڑوں سے باندھ دینا، جب بیدار ہوں گے اسے دیکھیں گے تو آٹا ختم ہو گیا یہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو حضرت اعمش آٹے کے ختم ہو جانے کی بات سمجھ گئے، کہنے لگے، خدا کی قسم یہ حضرت امام اعظم کے ہیلوں میں سے ہے، آپ زندہ ہیں تو ہم کیسے فلاح پائیں گے؟ آپ تو ہماری عورتوں کے سامنے ہم کو رسوا کرتے ہیں کہ ان کو ہمارا عاجز ہونا اور ہماری سمجھ کا ضعف دکھاتے ہیں۔ سبق: ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے علمی اور فقہی شکوہ کا اعتراف بڑے بڑے محدثوں کو بھی تھا۔ حکایت نمبر 385، پیالے کا پانی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے پانی مانگا۔ وہ پیالے میں پانی لائی، ابھی وہ پانی لا ہی رہی تھی کہ کسی بات پر رنجیدہ ہو کر خاوند نے یہ کہا، میں یہ پانی نہیں پیوں گا، اگر تو اس پانی کو خود بھی پیے تو تجھ پر طلاق، اور اگر اسے کسی دوسرے کو پینے کے لیے دے تو بھی تجھ پر طلاق، اور اگر اسے بہا دے تو بھی تجھ پر طلاق۔ وہ عورت بیچاری حیران ہوئی۔ ایک شخص حضرت امام اعظم کے پاس آیا اور یہ صورت بیان کی۔ آپ نے فرمایا، فوراً جاؤ اور اس پیالے میں ایک کپڑا ڈال کر پانی کو اس کپڑے میں جذب کر کے اسے دھوپ میں سکھا دو
اس طرح طلاق نہ پڑے گی۔ سبق: پروردگار عالم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنے فضل و کرم سے ایک خاص سمجھ عطا فرمائی تھی، جس کی بدولت آپ ایسے ایسے مسائل کو جن کی تہ تک آج تک کوئی بڑے سے بڑے فلسفی بھی نہیں پہنچ سکتے، آپ پل بھر میں حل فرما لیتے ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص جس کو 2 دونی 4 بھی نہ آتا ہو اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے علم و فضل پر اعتراض کرے تو کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ حکایت نمبر 386، مرغی کا انڈا۔ امام اعظم علیہ رحمت الرضوان کے زمانے میں ایک شخص نے قسم کھائی کہ انڈا نہ کھاؤں گا، پھر قسم کھائی کہ اس میرے دوست کی آستین میں جو چیز چھپی ہے وہ ضرور کھاؤں گا۔ دوست کی آستین سے جب وہ چیز نکالی گئی تو وہ انڈا ہی تھا۔ اب وہ حیران ہوا، حضرت امام صاحب کے پاس آیا۔ امام صاحب نے فرمایا، یہ انڈا کسی مرغی کے نیچے رکھ دو، جب بچہ ہو جائے تو اسے پکا کر کھا لینا، قسم نہ ٹوٹے گی۔ سبق: حضرت امام اعظم کی ہر بات سن کر علمی انبساط یعنی علمی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ عقل سلیم کا مالک پکار اٹھتا ہے کہ امام اعظم واقعی امام اعظم ہی ہیں۔ حکایت نمبر 388، غلط پروپیگنڈا۔ ایک دفعہ حضرت امام صاحب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے پوتے حضرت محمد ابن حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ وہ امام ہیں جن کے متعلق میں نے سنا ہے کہ وہ میرے جد امجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اپنے قیاس کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تشریف رکھیں، اس لیے کہ آپ کے لیے عظمت و توقیر ہے، جس طرح آپ کے جد امجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظمت و توقیر ہے۔ حضرت محمد ابن حسن رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے۔ امام اعظم نے فرمایا، فرمائیے مرد ضعیف ہے یا عورت؟ انہوں نے فرمایا، عورت۔ عورت کا حصہ کس قدر ہے؟ انہوں نے فرمایا، عورت مرد کے حصے کا آدھا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا تو اس کے برعکس حکم دیتا اور یوں کہتا کہ مرد چونکہ قوی ہے اس لیے اس کا حصہ کم ہوا، جو ضعیف ہے اس کا حصہ زیادہ ہوا۔ پھر آپ نے پوچھا، نماز افضل ہے یا روزہ؟ انہوں نے جواب دیا، نماز۔ آپ نے فرمایا، حائضہ عورت جب پاک ہو جائے تو وہ نمازیں قضا پڑھے گی یا قضا روزہ رکھے گی؟ انہوں نے فرمایا، روزوں کی قضا کرے گی۔ آپ نے فرمایا، اگر میں قیاس سے کام لیتا تو حائضہ عورت کو نماز کی قضا کا حکم دیتا، نہ کہ روزے کا۔ پھر آپ نے پوچھا، فرمائیے پیشاب نجس ہے یا منی؟ انہوں نے فرمایا، پیشاب۔ آپ نے فرمایا، اگر قیاس کو مقدم کرتا تو پیشاب نکلنے سے غسل واجب بتاتا، نہ کہ منی نکلنے سے۔ حضرت امام محمد رضی اللہ عنہ نے آپ کی پیشانی چوم لی اور فرمایا، معلوم ہو گیا آپ کے متعلق غلط خیال پھیلایا گیا ہے۔ سبق: معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پر چلتے ہیں اور لوگوں کو چلاتے ہیں اور حدیث پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ یہ مخالفین کا محض ایک غلط پروپیگنڈا ہے، ورنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہر ارشاد قرآن و حدیث کے پیش نظر ہے اور آپ کا ہر مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، جیسا کہ میں نے بار بار آپ سے درخواست کی کہ ان حکایات کو آپ اپنے اعتبار سے جتنا ہو سکے شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آج مسلمان کہلانے والا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ائمہ اربعہ کی مخالفت کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی امام کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان تک حقانیت کو پہنچانے کے لیے اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ایمان و عقیدے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان تک
یہ حق پیغام ضرور پہنچائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔